ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں، ایک ایسے انسان کا جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہو، مال، اولاد، صحت، عزت اور سکون، اور پھر یکایک سب کچھ اس سے چھین لیا جائے، گھر ویران ہو جائے، اولاد بچھڑ جائے، جسم بیماری سے ٹوٹ جائے اور لوگ ساتھ چھوڑ دیں۔ ایسے وقت میں اکثر انسان شکوہ کرتا ہے، مگر ایک ہستی ایسی بھی گزری ہے جس کی زبان پر ہر حال میں صرف صبر اور شکر تھا۔ وہ تھے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت مالدار، نیک اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس کھیت، مویشی، دولت اور نیک اولاد تھی۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حضور کہا کہ ایوب تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے، اگر ان کی نعمتیں چھین لی جائیں تو وہ شکر گزار نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی آزمائش کے لیے شیطان کو مہلت دی، چنانچہ پہلے ان کا مال و اسباب تباہ ہوا، پھر ایک حادثے میں ان کی اولاد وفات پا گئی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر شکوہ نہ آیا۔ وہ فرماتے تھے کہ جو کچھ دیا تھا وہ بھی اللہ کا تھا اور جو لے گا وہ بھی اس کا ہے۔ پھر ان پر ایک سخت بیماری مسلط کر دی گئی، ان کے جسم پر تکلیف دہ زخم ہو گئے اور وہ کئی برس تک اس بیماری میں مبتلا رہے۔ لوگ ان سے دور رہنے لگے، حتیٰ کہ انہیں بستی سے باہر رہنا پڑا۔ ان مشکل ترین حالات میں بھی ان کی وفادار بیوی ان کی خدمت کرتی رہی۔ تقریباً 18 سال تک آزمائش جاری رہی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ بالآخر ایک دن انہوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی، جیسا کہ قرآن مجید سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ غور کیجئے، اس دعا میں بھی شکایت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا اعتراف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی تکلیف دور کر دی اور انہیں ان کا گھرانہ اور ان کے ساتھ اتنا ہی اور عطا فرمایا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، چنانچہ زمین سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ اس پانی سے غسل کرنے اور پینے سے وہ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ یہ صرف صحت واپس ملی بلکہ مال و دولت اور اولاد بھی پہلے سے زیادہ عطا ہوئی۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی بے شک ہم نے اسے صابر پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے تو سونے کی ٹڈیاں ان پر برسنے لگیں، وہ انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں بے نیاز نہیں کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، تیری برکت سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی عاجزی اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کا اظہار تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آزمائش اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں بلکہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ صبر، شکر اور اللہ پر کامل یقین ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو مشکلات سے نکال کر عزت اور کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی سخت حالات آ جائیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر یاد رکھنا، کیونکہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت یابی کے بعد ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا وہ بھی ایمان افروز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی تو صرف جسمانی صحت ہی واپس نہ آئی بلکہ عزت، خوشحالی اور سکون بھی پہلے سے بڑھ کر عطا ہوا۔ لوگ جو کبھی بیماری کی وجہ سے دور ہو گئے تھے اب دوبارہ ادب و احترام کے ساتھ ان کے پاس آنے لگے۔ ان کا گھر جو ویران ہو چکا تھا دوبارہ آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف
ان کے ساتھ اولاد واپس عطا فرمائی، اس کے ساتھ انہیں مزید عطا کی، جیسا کہ قرآن میں وعدہ فرمایا گیا۔ یہ اللہ کی شان رحمت ہے کہ وہ اپنے صابر بندوں کو ایسا بدلہ دیتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔